ایک مرتبہ 3 آدمی شکار کھیلنے کی نیت سے شکار پر گئے۔ جب وہ شکار پہ جا رہے تھے اس کے اندر ایک نواب صاحب تھے اور ایک تھا وہ دوسرا آدمی، وہ دیندار قسم کا آدمی تھا، اور ایک آدمی اس کے اندر تھوڑی نیچی ذات کا تھا، اس کا نام نہیں بتانا چاہ رہا، تو تھوڑی نیچی ذات کا آدمی تھا، اس کو لوگ نیچی ذات کے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کھیت پر وہاں شکار پر گئے، شکار پہ جاتے ہوئے ان لوگوں کو شکار ملا نہیں، پورا دن شکار کی تلاش میں رہے، شکار نہیں ملا۔ اب ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی۔ جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں کھیت ملا، اس کھیت میں مونگ پھلی آ رہی تھی، مونگ پھلی کا کھیت تھا وہ، تو اس میں مونگ پھلی آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ چلو کچھ نہ کچھ مونگ پھلی کھا لیتے ہیں، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ وہ تینوں کے تینوں وہاں پر بیٹھے اور مونگ پھلی کھانا شروع کر دی۔ جو کھیت والا تھا اس کی نظر پڑی، اس کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ کھیت والے جو ہوتے ہیں ان کو بہت غصہ آتا ہے اگر کوئی ان کے کھیت میں سے چوری کرتا ہے، بہت مارتے ہیں وہ لوگ۔ تو جب وہ اس نے دیکھا اور ان کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ یار یہ تو 3 آدمی ہیں اور میں اکیلا ہوں، اگر میں انہیں کچھ کہتا ہوں تو یہ تینوں مل کر مجھے ماریں گے۔ تو اس کھیت والے نے یہ سوچا کہ یار کچھ ایسی ترکیب نکالوں جو ان تینوں کی میں پٹائی کروں، انہوں نے میرا کھیت میں سے مونگ پھلی کھائی کیسے ہیں۔ تو وہ پہلے والے صاحب کے پاس آیا، اس سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ میں نواب ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ کھیت والے نے ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ آپ تو نواب صاحب ہیں، آپ تو ہمارے جو ہے نواب ہیں، مونگ پھلی کھائیے، آپ کھائیے آرام سے، کوئی بات نہیں، کھائیے۔ دوسرے والے کے پاس جب وہ گیا اس نے کہا آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ وہ دیندار قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نواب صاحب کے یہاں پہ دین کی خدمات انجام دیتا ہوں۔ اچھا، ارے ماشاءاللہ آپ تو دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، نواب صاحب کے یہاں کام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بھی آرام سے مونگ پھلی کھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب وہ مونگ پھلی کھا رہا تھا، تیسرے والے کے پوچھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے آپ کا نام؟ اس نے بتایا، اپنی برادری بتائی کہ میں فلاں ہوں۔ تو وہ چھوٹی برادری کا تھا، تو اس کھیت والے کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اس کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ یہ کہا کہ تیری اتنی ہمت، تو نیچ برادری کا ہو کے تیری اتنی ہمت کہ تو ہمارے کھیت میں مونگ پھلی کھا رہا ہے، اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ اسے پیٹ رہا تھا تو وہ نواب صاحب اور وہ دونوں ہنس رہے تھے کھڑے ہوئے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ چھوٹا آدمی ہے، پٹ گیا اس لیے اسے مارا جا رہا ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ پٹ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ تو دونوں دیکھ رہے ہیں، مجھے بچانے بھی نہیں ہیں، اگر ایسا ہوا کہ ان کی پٹائی ہونے لگی تو پھر میں بھی ان کو نہیں بچاؤں گا۔ جب اس کو مار کر اپنا کام پورا کر لیا، پھر دوسرے والے کے پاس آیا جو دیندار تھا، اس نے کہا کہ ابے بھائی تو دیندار ہے، تجھے تو سب معلوم ہے، تجھے تو پتہ ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لینی چاہیے، پھر تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے اس انسان کو بھی مارنا شروع کر دیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ جب اس نے اس کی پٹائی کی، اس کے بعد وہ نواب صاحب تھے، وہ بھی کھڑے ہنس رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ میرا نمبر تو آئے گا نہیں۔ پہلے والے نے اس کو بچایا نہیں، چونکہ وہ اس کی پٹائی ہوئی تھی، وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کو بھی مارا۔ اور پھر نواب کے پاس گیا، نواب کے پاس جا کر کہا ابے نواب تیرے باپ کا کھیت ہے۔ اس نے کہا ابے نواب یہ تیرے باپ کا کھیت ہے، تو کھا رہا ہے اس کے اندر سے، میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ تیرے باپ کا کھیت ہے، تو کھا رہا ہے، نواب ہوگا اپنے گھر کا، سمجھا، یہاں نہیں چلنے کی تیری نوابی۔ اور جا کے اس نے اس کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ اب جب نواب صاحب پٹ رہے تھے، وہ دونوں ہنس رہے تھے کھڑے ہوئے، وہ سوچ رہے تھے کہ اچھا ہوا اس نواب کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 آدمی کو ایک اکیلے آدمی نے خوب جم کر پیٹا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ان تینوں کے اندر اتفاق نہیں تھا۔ اگر ان تینوں آدمی کے اندر اتفاق ہوتا تو وہ انسان کبھی بھی نہ پٹتا، اس لیے کہ جب وہ پٹ رہا تھا شروع میں ہی اگر وہ دونوں مل کر اس کو بچا لیتے تو وہ انسان پٹتا نہیں۔ انہوں نے بچایا نہیں ہے، اس لیے اس آدمی نے کھیلے نے تینوں کو مل کر پیٹا ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہی بات پیدا ہو چکی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم لوگ انہیں ایسا سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم پٹ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مل جل کر کام کریں اور مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس میں سب کو مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے،
یہ نہ سوچے کہ فلاح ہے فلاح ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جہاں بھی لوگ مل جل کر رہیں گے، چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں، جہاں بھی لوگ مل جل کر رہیں گے دوسرا آدمی ان لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے اور ہم سب کو مل جل کر ہی کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔